أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور تم پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. بس اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو آسان ہو قربانی میں سے، اور تم اپنے سروں کا حلق نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام کو پہنچ جائے. اور جو تم میں سے مریض ہو یا جس کے سر کے اندر درد ہو تو وہ روزے کا بدلہ یا صدقہ خیرات یا قربانی کا بدلہ کرے. بس جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج کی طرف تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ ادا کرے. بس جو نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھے حج کے ایام کے اندر، اور ساتھ جب لوٹ آئے یہ 10 کی گنتی پوری کرنا ہے. اور یہ اس شخص کے لیے حکم جو مسجد حرام کے قریب نہ رہنے والا ہو، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کا ساتھ دینے والا ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے پہلے والی آیات کے اندر حج کے احکامات کو بیان فرمایا، اور پھر ضمن کے اندر ہی جہاد کا ذکر فرمایا. اور اس آیت مبارکہ سے دوبارہ اللہ رب العزت کی ذات نے حج کے احکام و مسائل کا ذکر فرمایا. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ یہ اللہ کے لیے کرو. یہ نہیں کہ اس سے دکھلاوا مقصود ہو. لوگ حاجی کہیں گے، لوگ نمازی کہیں گے، لوگ بڑا نیکوکار کہیں گے. اگر یہ مقصد ہو تو پھر بہت بڑے بڑے نیک اعمال بھی وہ بھی قیامت والے دن انسان کے لیے وبال بن جائے. جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات 3 شخصوں کو بلائے گے اور تینوں کو جہنم میں داخل کر دے گی. عالم ہوگا، سخاوت کرنے والا ہوگا اور جہاد کرنے والا ہوگا، اور ان سب سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیاوی مقاصد کے لیے کیا تھا. سب کو اللہ رب العزت کی ذات حکم فرمائیں گے کہ فرشتوں ان کو جہنم میں پھینک دو. تو فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ دوسرا حکم فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کہ اگر تمہیں روک دیا جائے. اسے احصار بولتے ہیں کہ کسی دشمن کا خطرہ ہو یا کسی اور چیز کا خطرہ ہو، کسی جانور درندے کا خطرہ ہو، وہ رک جائے تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو اس وقت قربانی ایک بکرے کا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے. اسے دم احصار بولتے ہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ تو فرمایا جب تک قربانی اس جگہ کو نہیں پہنچے گی جس جگہ پر کہ اس نے حکم دیا تھا اس وقت تک اپنے سر کا حلق نہیں کروا سکتے. دوسرا حکم فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ کہ
کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا جس کے سر کے اندر درد ہو تو وہ حلق نہیں کروا سکتا، لیکن یہ ہے کہ مجبوری کے عالم کے اندر وہ حلق بھی کروا سکتا ہے، تو اس وقت اسے روزے رکھنے ہوں گے 3 یا صدقہ خیرات کرنا ہوگا، یعنی 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر ایک قربانی ذبح کرنے پڑے گی، ایک اسے بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی خطرہ چلا جاتا رہا یا خوف ختم ہو گیا، تو اس وقت پھر یہ حکم ہے کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، کہ جو شخص حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی فائدہ اٹھا رہا تھا، یعنی وہ حج قران کر رہا تھا، تو پھر اس کے لیے جو آسان ہو وہ قربانی ذبح کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، اور اگر وہ بندہ قربانی نہ کر سکے، بندے کی اس کے پاس استطاعت نہ ہو، تو وہ 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں کے اندر، اور 7 جب لوٹ آئے گا اس وقت رکھے ہوگا، اور یہ 10 کی گنتی پوری ہوگی۔ اور یہ حج قران ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قریب نہ رہنے والے ہوں، اور جو مسجد حرام کے قریب رہنے والے ہوں ان کے لیے صرف حج افراد کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔